سلمان صفدر صاحب سے آج کی سماعت کا احوال پوچھیں گے، چونکہ عید قریب ہے۔ عید سے پہلے کیا اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے؟ سلمان صفدر صاحب بتائیے گا آج کی سماعت کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عید سے پہلے کیا اچھی خبر آ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے ہماری بہت کوشش تھی، جج صاحب کو کہہ بھی دیا لبرٹی لیتے ہوئے، وہ درگزر کرتے ہیں ہماری ایسی باتوں کو۔ میں نے کہا جی کہ ہمیں رمضان میں بہت کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے اور عیدی بھی نہیں ملی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عیدی ہمیں دیں، کسی ایک کو دیں، مگر دیں ضرور۔ سرکار کا کیس بنتا ہے تو ان کو دے دیں تاکہ ان کی عید ہو جائے، ہمارا بنتا ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ ہماری عید ہو جائے۔ یہ جو سٹیٹس کو ہے نا کہ نہ آپ کی عید نہ ان کی عید، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ان کو آغاز میں ہی میں نے اپنا جو ایک دلائل شروع کرنے سے پہلے ایک نقطہ دے دیا کہ سر جب پورا رمضان کام کر رہے ہوں تو گھر جاتے ہوئے گھر والے بھی پوچھتے ہیں کیا لائے ہو، تو اگر میں کہوں جی تاریخ تو مزہ کرکرا رہ جاتا ہے۔ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بڑا سیریس کیس ہے، اور یہ بھی دیکھا سائفر کیس کو ختم کر دو اور 2-3 اور کیسز پڑے ہیں، ان میں رہائی نہیں ہونی، تو فائدہ صرف وہ آپٹکس کے لیے ایک رہائی ہے، وہ ان ریالٹی حقیقی رہائی نہیں ہے۔ مجھے حقیقی رہائی ان کی ایک یہ ڈیلے کرنا تھا کہ عید پر نہ جائیں، چلیں وہ بھی ہو گیا پورا کام۔ تو اب عید کے بعد کیسے رکھیں گے آپ؟ عید کے بعد کون سے مقدمے رہ گئے ہیں؟ پھر عید کے بعد آپ کو سارے کیسز جو ہے وہ کھولنے پڑیں گے، تمام کیسز میں رزلٹ دینے پڑیں گے، اور اگر سزا ہے تو دیں سزا، اور اگر ایکویٹل ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں ایکویٹل دیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، ہم نے کوئی اینگل، کوئی ایسپیکٹ اس مقدمے کا، ہم یوزلی وکلا ایک کیس کو 70-80% جھنجھوڑ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں اور بریت ہو جاتی ہے۔ سائفر کا کیس اس لیے منفرد ہے کہ ہم نے اس کو 100% اس کی بنیادوں سے لے کر ہر فلور اور ٹاپ آف دا بلڈنگ ہر چیز اس کی ڈیمولش ہو چکی ہے، شیک ہو کے بری طرح بلڈنگ گر چکی ہے۔ سرکار نے جب وہ حیران کیا، ورنہ ہم کہتے آپ جمعہ بھی بیٹھے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے آپ ہفتہ بھی بیٹھیں، سرکار نے کہا ہمیں 3 دن چاہیے یہ باتیں کرنے کے لیے اور کیس کو سنبھالنے کے لیے۔ تو 3 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے، ایویڈنس تو سارا پڑھا جا چکا ہے، تمام چیزیں ان کے سامنے تھیں، مگر آج جو مین باتیں سامنے آئی کہ جج صاحبان نے کل فرمایا تھا کہ مین کیس پہ تو ہم مطمئن ہیں، آپ نے اسسٹنس ہمیں دے دی ہے، فیصلہ ان کے مائنڈ میں ہے مین جرم کے اوپر، جو چھوٹا جرم ہے اس پر ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ یہ جو آپ نے سائفر ریٹین کیے رکھا اور لاپرواہی کی، اس کا جواب دے دیں۔ سو آج بات وہیں ختم ہو گئی جب جج صاحبان نے خود اس بات پہ مجھے میری رہنمائی کی کہ سائفر کی انٹرسٹمنٹ اور وہ سونپا گیا مسٹر اعظم خان کو۔ جب ہم نے چارج پڑھا تو جج صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ سائفر سونپا گیا اور اس کی انٹرسٹمنٹ ہوئی عمران خان کو۔ تو جب انٹرسٹمنٹ عمران خان کو ہوئی تو میں نے کہا وہ آپ ڈاکیومنٹ، وہ ثبوت وہ سامنے لے آئیں کہ عمران خان صاحب کو 9 تاریخ کو سائفر کب سونپا، کس نے سونپا، وہ چین آف کسٹڈی جو ہے وہ دے دیں۔ تو اس پہ مکمل خاموشی تھی، اور سائفر تو 8 تاریخ کو دے دیا گیا تھا، جج صاحب 9 تاریخ کا کون سا حوالہ دے رہے ہیں کہ 9 کو سونپا گیا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ڈیوٹیز ایز پرائم منسٹر، ڈسپائٹ دا فیکٹ ایک وزیر اعظم کے سر پہ یا دماغ پہ بہت ساری چیزیں منڈلا رہی ہوتی ہیں، انہوں نے سائفر کے کیس میں وہ جب اس کی کاپی نہیں ملی تو 28